لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صراط محمد. آپ اللہ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرماتے. مرحوم محمد رضا ابن یعقوب علی کربلائی مرحوم کی کوئی سارے سوال. موت برحق ہے، سب کو آنی ہے. کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی. وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کو وہ کیا کرنے والا ہے. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے جہاں ہو موت تم کو آ پکڑے گی، چاہے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہی میں کیوں نہ ہو. بقول مولا کے ما اکثر العبار وَأَقَلُّ الْاعْتِبَارِ، عبرتیں بہت ہیں، عبرت پکڑنے والے کم ہیں، عبرت حاصل کرنے والے کم ہیں. دیکھیے روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے لوہے میں زنگ لگتا ہے ویسے ہی دل میں بھی زنگ لگتا ہے. تو لوہے میں جب زنگ لگتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صیقل سان. دل میں جب زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو روایت کہتی ہے کہ دل کو صیقل کرو بالموعظہ، واعظ کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے. اچھا یہ بتائیے کیا معاذ اللہ امام کو واعظ کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب اہل بیت کو واعظ کی ضرورت ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام نے امام سے یہ جملہ کہا ہے. مقصد شاید یہ ہوتا ہے کہ ہم بیان کریں، تیسرا سنیں، کتابوں میں آئے، وہاں تک جائے. ایک فقرہ ہے مولا کا جو امام حسن سلام اللہ علیہ سے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل جو ہے دھڑکتا ہوا ہو تب بھی کبھی کبھی مردہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نفس ڈوبنے کا نام موت سمجھتے ہیں. دل دھڑک رہا ہو، زندہ ہے، دل دھڑکنا بند ہو جائے، آدمی مردہ ہے. لیکن امام کے اس فکرے سے ایسا لگتا ہے کہ ہر دھڑکتے ہوئے دل کو زندہ مت سمجھو. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا دل دھڑک رہا ہے
مگر جو واقعی حیات ہے وہ حیات اس کے اندر نہیں ہے. تو واقعی حیات لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اب مولا نے فرمایا امام حسن سے، فرماتے ہیں بنیا احیی قلبک بالموعظہ، بیٹا اپنے دل کو زندہ کرو واعظ کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو زندہ کرو واعظ کے ذریعے سے، یعنی دھڑک رہا ہے پھر بھی مردہ ہے. تو دل کو سیکل کرنا ہو تو واعظ کریں، دل کو جو ہے وہ زندگی دینی ہے تو واعظ. تو اب اسی لیے جو ہے وہ روایات میں علماء کے ہے کہ جب ایک دوسرے کو ملاقات کرتے تھے تو یہ فرمائش کرتے تھے کچھ واعظ کیجیے. تو واعظ بڑی اہم چیز ہے، لیکن واعظ میں ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. اور بھیا 14 آدمی کے علاوہ تو بڑا مشکل ہے ایسے افراد کو پا لینا کہ جو وہی کہیں جس پر وہی ملے گا کہ بھیا آج شہد کھا رکھی کل لانا لڑکے کو. تو یہ تو سب کے یہاں نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ لما تقولوا، اے بھیا کاہے وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے یہ. اچھا نقصان بھی اس کا ہے کہ آدمی عمل نہ کرتا ہو اور واعظ کرنے لگے، اس کا نقصان بھی ہے. نقصان یہ ہے کہ بعد میں اثر نہیں ہوگا. اس کا نقصان یہ ہے، سعدی نے لکھا ہے، پڑھا ہوگا آپ نے بھی، سعدی نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب ماں جس کو دیہاتوں میں کھچکر آ رہا ہے، کھچکر سمجھتے نہیں سمجھتے، میں چیخے پڑے ہیں. تو سعدی کہنے کا مگر ہم کو لگا کچھ یہاں گھس ہی نہیں رہا ہے، اثر نہیں کر رہا. تو غیر تقریر کر کے جب چلے گئے تو ہم گئے مولوی صاحب کے گھر، کھٹکھٹایا، ان کی بیوی نے کہا کیا ہے کون؟ ہم نے کہا مولوی صاحب کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. کہ کہیے. کہ کیسے آدمی کا ہوتے ایک آدمی ٹھیک ٹھاک، کہنا کچھ گڑبڑ ہے. اب آپ ہی بتا سکتے ہیں، باہر تو سب ٹھیک ہے، کچھ گڑبڑ ہے. کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہ اس لیے کہ یہ لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں کو دل پہ نہیں جاتے. تب بیوی نے کہا ہاں کوئی ٹھیک ہے، رضیہ کے صحبت کے تھوڑا چڑھا لیتے. تو ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں گے اثر نہیں ہوگا، آپ واعظ کریں گے اثر نہیں ہوگا. تو ہم نے تو دیکھا تھا کربلا میں بھی اثر نہیں ہوا جبکہ امام حسین تقریر کر رہے تھے. اب کیا کہیے گا کہ معاذ اللہ امام حسین جو کہہ رہے تھے اس پر کوئی اثر ہوا؟ ایک دو حر کو چھوڑ دیجئے، ایک آدھ اور مل جائیں گے آپ کو. یہ اتنی بڑی فوج پہ اثر ہوا تب آپ کی بات کٹ گئی، وسیع صاحب کو نہیں کٹ گئی. دماغ سے زیادہ عمل کرنے والا کہنے لگے صاحب کبھی عیب بولنے والے میں ہوتا ہے اور کبھی عیب سامع میں ہوتا ہے، کبھی عیب مقرر میں ہوتا ہے اور کبھی عیب سامع میں ہوتا ہے. مقرر کا عیب یہ ہے کہ کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. سامع کا عیب امام بھی تقریر کرے، ہو سکتا ہے اثر نہ ہو. حضرت علی بھی چلاتے رہے جنگ صفین میں، اثر نہیں ہوا نہیں ہوا. تو اب اس وقت نہیں سمجھ میں آیا، امام حسین نے کلیئر کر دیا کہ ہم بتائے دیتے ہیں قیامت تک کہ اثر کیوں نہیں ہو رہا. فرمایا قد ملئت بطونکم بالحرام، وجہ اثر کی یہ ہے کہ تمہارا پیٹ حرام سے بھر دیا گیا. تو جب پیٹ میں حرام غذا ہوگی تو امام کی بھی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا. صلوات محمد تو دیکھیے مجمع الگ الگ ہوتا. وہاں جو ہے وہ مقرر بڑھیا تھا، مجمع گڑبڑ تھا، اثر نہیں ہوا. یہاں مجمع بڑھیا ہے، مقرر عمل نہیں کرتا. تو اب ایسے تو کل ملیں گے، ایک کا دو کا کہیں گنتی شاید مل جائے سے مل جائے. اور تاکید اتنی ہے، واز 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 واز. یہاں تک امام نے پوچھا کہ تم لوگ کبھی بیٹھتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ
واز کرتے ہو, اہل بیت کا ذکر کرتے ہو, ہمارے فضائل بیان کرتے ہو. اس نے کہا ہاں مولا اکثر. چھٹے امام نے کہا میرا دل چاہتا مہدی آ کے بیٹھا کروں. تو ایک طرف اتنی تاکید ہے اور دوسری طرف یہ کہ خبردار اب کیا کریں, تو واز و نصیحت بند کر دی جائے. تو اس کی جو ہے وہ ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے کہ بھیا نیت ہی پر تو سب کچھ ہے نا, نیت ہی پر سب کچھ ہے. سنا دے نیت, آپ کو 2-3 روایتیں سناتا ہوں نیت کے اوپر جلدی جلدی. روایت کہتی ہے اگر کوئی شخص نیت کر کے سوئے کہ آج نماز شب کے لیے اٹھنا ہے, آنکھ نہ کھلے, روایت کہتی ہے اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اس کے اکاؤنٹ میں نماز شب لکھ دو. فرشتے کہتے صاحب اس نے پڑھی نہیں نماز کیسے لکھ دیں؟ تو اللہ کہے گا اس کی نیت تھی, اگر میں جگہ دیتا تو پڑھتا. جنگ جمل ہو گئی. اب اس میں کوئی آدمی تھا کچھ مولائی ٹائپ کا جذباتی تھا, تو اس کے منہ سے نکل کر یہ مولا کیا بتائیں آج اگر ہمارا فلانا دسواں ہوتا ہے تو آپ کی فتح دیکھ کے کتنا خوش ہوتا. امام نے کہا اس کا نیت تھی آنے کی, کرے مولا بہت چاہ رہا تھا نہیں آ پایا بیچارہ. امام نے کہا تب وہ تھا. اور یہی نہیں, قیامت تک آنے والے ارحام امہات اور اصلاب آبا میں جو لوگ ہیں, جعفر آباد والے بھی شریک ہیں جنگ جمل میں, صفین میں. کیسے کہ اس لیے ان کی نیت ہے. جبھی تو ہر شب جمعہ پڑھوایا جاتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. نیت صاف ہوگی تب حدیث کہے گی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. صلوات بر محمد. نیت تو اب ہم سوچتے ہیں نیت بدل لیں. نیت کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اگر ہم واز کریں گے تو گڑبڑ بات ہے, بہت غلط بات ہے. ابھی پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ تب دوسروں کو بیان کرو. لہذا وہ تو کر نہیں سکتے, نیت بدل لو کہ وسیع حسن میاں اپنے نفس کو خطاب کرو مگر ذرا زور زور بولو. یہ بھی سنیں, یہ پرانے زمانے میں کتاب نہیں پڑھتے تھے لوگ, زور زور کے 4 آدمی بیٹھ کے سنتے تھے. وہی حال ہے بھیا, اپنے نفس کو خطاب کرو. یہ لوگ بھی سن لیں گے تو وہ والا جرم تم پر نہیں آئے گا. صلوات بر محمد. یا چھوڑیے کاہے کو نصیحتیں کریں, ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ بھیا ان کے چکر میں پڑھ مت کرو. کاہے کو وسیع حسن کے چکر میں پڑھتے ہو تم کہ یہ سوچنا پڑے کہ صاحب یہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. واز کا شوق ہے, موت کو یاد کر لو بس. آ گیا میں واپس. واز ہے نا. چنانچہ روایت کہتی کفا بالموت واعظا, بہترین واعظ موت ہے. اسی لیے روایات میں ہے حکم دیا گیا جاؤ قبرستان جاؤ, بیٹھو, غور کرو, یہ میرے باپ کی قبر ہے, یہ میرے بھائی کی قبر ہے, یہ فلاں کی قبر ہے. غور کرو یہ کیا لے کے گئے ہیں, ہم کیا لے کے جائیں گے. اور جن لوگوں کو یہ احساس ہے نا, اسکندر کا نام سنا ہے نا, سکندر, یہ صاحب جو ہے وہ چلتے چلتے چلا گیا کیسے گاؤں میں, عجیب طرح کا گاؤں تھا, نہ وہاں قبرستان, نہ وہاں گھروں میں دروازے, سارے مردے اپنے دروازے دفن ہوتے تھے. اور اس پر جو پتھر لکھا ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کل جوانے ہیں, 40 سال 30 سال 35 سال. یار عجیب ہے, یہاں کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوتا. تب تک ایک تو بڈھا دکھ گیا, یار تو ہے یہاں چچا, یار تمہارا گاؤں بڑا عجیب ہے, یہاں دروازے نہیں ہوتے. کہ کاہے کے لیے دروازے ہوں گے؟ چور چکوں سے بچانے کے لیے نا. ہم لوگ خود ایک دوسرے کے محافظ ہیں تو دروازے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب آپ کیا قبرستان میں سارے مردے دروازے پہ دفن ہوتے ہیں؟ کہنا اس کی بھی وجہ ہے, ہم اپنے مردوں کو اپنے دروازے پر اس لیے دفن کرتے ہیں کہ جب تاکہ صبح جب کام پر نکلنے لگے
تو ہم کو اپنے مردوں پہ نظر پڑے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میرے بھائی کی قبر ہے، ذہن میں یہ ہو صبح کام پہ نکلتے وقت جہاں یہ گئے ہیں وہیں ہم بھی جا سکتے ہیں، تو دن بھر قابو میں رہیں گے۔ اب سمجھے؟ کفا بالموت واعظا، تو دن بھر کنٹرول۔ کہنے لگے مگر یار یہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا میں ہی بوڑھا آدمی ہوں۔ کہنے لگے مگر یہاں تو، کہنے لگے دیکھیے زندگی دو طرح سے کٹتی ہے، آدھی کام عبادت میں، آدھی سونے میں۔ تو جو عمر سونے میں کٹ جائے اس کو ہم عمر مانتے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی 80 سال کا ہو کے مرا ہے 40 سال لکھتے ہیں، صلوات اور محمد بس یہ ایک چھوٹا سا مقدمہ آ گیا میں اپنی طرح۔ یہ میں نے اس لیے بھی چھیڑا کہ میں نے پوچھا آ کر کے کہ ماسٹر ابن حسن صاحب سے کیسی مجلس ہے کیا ہے، تو کہنے لگے صاحب 40 سال کا انسان تھا بیچارہ، بیٹیاں ہی بیٹیاں صرف ہیں، اچانک پھوڑا ووڑا نکلا، انتقال ہو گیا، تو ایک آدمی کو احساس اندر سے ہو جاتا، وسیع حسن تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تم تو شوگر والے بھی ہو، کب کیا ہو جائے۔ لہٰذا 15 منٹ اپنے نفس کو نصیحت کرنا ضروری تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ چالاک وہ ہے جو اس دنیا کے بعد کی دنیا کا انتظام کر کے جائے۔ اب دیکھیے موت جو ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی مرنے والے سے متاثر ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہے، خدا نخواستہ کسی کے، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں اس کی اولاد جائے، تو ان کا صدمہ اور ہوتا ہے۔ ماں باپ نہیں ہے، اب اگر ہم کو موت آتی ہے تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوگا؟ اولاد، بھائی بہن، یہی سب سے قریب ہے نا۔ اولاد کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک اولاد نرینہ ہے، ایک اولاد اناث ہے۔ متاثر تو بہرحال بیٹا ہے بیٹی ہے دونوں ہوں گے، لیکن جتنا اثر اور خاص کر کے باپ کا بیٹیوں پر ہوتا ہے اتنا اثر شاید کسی اور پہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، جناب ابراہیم کو تو جانتے ہیں نا، کتنے دن تک اولاد نہیں ہوئی؟ 90 سال۔ 90 سال کے بعد ایک دن آئے جبریل، کہنے لگے صاحب خیریت؟ کہیں آئے ہیں آپ بیٹے لڑکا دیں گے؟ تو ابراہیم دروازہ کے پیچھے کھڑی تھی، وہ لگی مسکرانے کہ لو دیکھو جبرائیل کے مورے لڑکا ہوئی۔ اگر واقعی ہماری زبان میں قرآن نازل ہوتا تو یہی ہوتا نا، سمجھے آپ؟ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ بڑھائے گئے ہیں، میں جو ہے وہ بانج، لڑکا ہوگا۔ جبریل نے کہا تعجبین من امر اللہ، ہو دیکھو اللہ کی بات سے تعجب ہو رہا ہے آپ کو؟ چپ ہو گئی۔ اے صاحب اللہ نے ایک بیٹا دے دیا، ہو گیا، اس کے بعد ایک بیٹا اور اللہ نے دے دیا دوسری والی سے، تو اسحاق و اسماعیل، تو کہا تو پہلوے میں تعجب ہے صاحب یہ کیسے؟ جب 2 ہو گئے تو روایت میں نے پڑھی ہے جناب ابراہیم پھیل گئے۔ سناتا ہوں میں روایت، صلوات اور محمد، کیا کہا تو پہلے میں تعجب ہو رہا تھا میاں بیوی دونوں کو، اور کہا جب 2 لڑکے مل گئے تو لگے دعا کرنے، خدا ایک لڑکی دے دے۔ ابراہیم 2 بیٹا کم نہیں ہے، یہ لڑکی کی دعا کیوں؟ ابراہیم نے اس میں جملہ کہا ہے خدا بیٹی دے دے تاکہ مرنے کے بعد جنازے کی رونق ہو جائے۔ صلوات اور محمد، بیٹی دے دے۔ ظاہر سی بات ہے میں بیٹوں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن ہر گھر میں اس بات کا احساس ہے۔ پتہ نہیں کیا بیٹوں کو زیادہ ماں سے رغبت ہوتی، بیٹیوں کو زیادہ، یہ کچھ قدرت کا ہے۔ بیٹی ابراہیم کے بقول جنازے کی زینت ہوتی ہے، جنازے کی رونق ہوتی ہے، لیکن اب ہم کو تو اتنا اتفاق سے حدیث پڑھ لیا میں نے، پھر اس کے بعد نہیں معلوم کہ وہ بیٹی کیسی تھی، کیا تھی، کتنا روئی جناب ابراہیم کی، بہت مطالعہ میرا اس سلسلے میں نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ایک بیٹی ایسی ہے
کہ نہ باپ اپنی بیٹی کو اتنا چاہتا ہوگا دنیا میں کوئی، نہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو چاہتی ہوگی اتنا دنیا میں جتنا رسول اللہ کو فاطمہ سے الفت ہے، فاطمہ کو رسول اللہ سے الفت ہے۔ صلوات بر محمد دنیا میں کسی باپ کو اپنی بیٹی سے اتنی الفت نہیں ہو سکتی، بلکہ اوپر سے چلیے عبداللہ لاسٹ میں، قاسم، طیب، طاہر، یہ سب بیٹے رسول اللہ کے ہیں، ہے نا؟ اور سب بچپن میں مرے ہیں، ایک کو کی شادی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ سے زیادہ قریب کون ہے اللہ سے؟ اگر بہت اچھی چیز ہے بیٹا ہونا تو پیغمبر کو تو اللہ نے دیا تھا نا، مگر نسل چلائی کس سے؟ بیٹی کے ذریعے، تاکہ دنیا کو بیٹیوں کی عظمت سمجھا دی جائے کہ میرے نبی سے زیادہ میرا کوئی قریبی نہیں ہے۔ اس کی نسل کو بھی بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے بتاتا ہوں کہ خدا کے نزدیک، اسلام کے نزدیک بیٹا کیا ہے، بیٹی کیا ہے۔ اور سنا دیں آپ کو بیٹیوں کی عظمت۔ چلیے 2-3 جملے یہ سن لیے، صلوات بر محمد۔ السوق، جب تم میں کوئی شخص بازار جائے، فاشترا ہدیتاً، اور بچوں کے لیے کچھ تحفہ لے، گھر میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، پیغمبر نے فرمایا فَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قبل الذکور، پہلے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھو تب بیٹے کے ہاتھ پہ رکھو۔ دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کوئی 5:15 بجے آ گیا ہوگا، کوئی 5:30 بجے آ گیا ہوگا، 2 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ جلدی آئیے رسول اللہ ہی پہ رک جاتے ہیں کہ دنیا میں نہ کوئی اپنے ان سے زیادہ بیٹی کو چاہتا ہوگا، نہ ان کی بیٹی سے زیادہ کوئی باپ کو چاہنے، فاطمہ سے زیادہ کوئی باپ کو چاہنے والا نہیں ہے، نہ فاطمہ سے زیادہ چہیتی ہے کوئی باپ کی۔ رسول اللہ کا عالم یہ تھا، جلدی پیغمبر کا عالم یہ تھا، کلما دخلت علیہ فاطمہ قام علیہ رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی رسول اللہ احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ یہ کہ صرف کھڑے ہوتے تھے، جھکتے تھے، اس کو یاد رکھیے، یہ مصائب میں آئے گا، جھکتے تھے، اس پشت دست کو رسول اللہ چومتے تھے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَكَانِهِ یا أَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اپنی جگہ پر فاطمہ زہرا کو بٹھلاتے تھے۔ جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم رہے۔ روایت کہتی ہے داہنا ہاتھ فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے، بایاں ہاتھ فاطمہ کے سینے پہ رکھتے تھے، اس طرح باپ اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگاتا تھا۔ وہ پیغمبر جو اتنا چاہتے تھے، اچانک رسول اللہ کی واپسی کا پیغام آ گیا، پیغمبر چلے گئے، ادھر پیغمبر گئے، کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے اتنا نہ تڑپی ہوگی، بس جلدی کوئی بیٹی دنیا میں اپنے باپ کے لیے اتنا نہیں تڑپ سکتی جتنا فاطمہ زہرا تڑپی ہے۔ روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی، اپنے حسن حسین کو دیکھ نہیں پاتی تھی، جیسے ہی نظر پڑتی تھی تڑپ کے پوچھ کہاں گئے جو کاندھے میں بیٹھالتے تھے، کہاں گئے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنا روتی تھی، اتنا صدمہ تھا کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ایک دن فاطمہ زہرا نے مجھ سے کہا علی مجھے بابا کا وہ کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا تھا۔ میں نے کرتا لا کے فاطمہ کے سامنے رکھ دیا، اے صاحب بی بی نے کرتا دیکھا، چیخ ماری، خش آ گیا۔ مولا کہتے ہیں میں نے اس پیراہن کو ایسا چھپایا کہ اب زندگی میں فاطمہ کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے۔
رسول اللہ کی وفات ہو گئی. سرکاری مؤذن اس وقت کون تھے معلوم ہے؟ جناب بلال. اب بلال کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا. اذان دیں تو تائید ہوتی ہے حکومت کی، سرکاری مؤذن ہے نا، رسول اللہ کا اپائنٹ کیا ہوا ہے. اگر اذان دیں تو حکومت کی تائید ہوتی ہے، نہیں دیتے ہیں تو دوسرے مسائل ہیں. بلال نے کہا کہ بھیا فاطمہ کے دشمنوں کی تائید تو ہم سے نہ ہو پائے گی، ہم اذان بھلے نہ دیں، ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. ہے نا، سنا نہیں سنا؟ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. اب جو آپ سنتے ہیں آئے کیوں آئے؟ بلا وجہ نہیں آئے بلال، اور خود سے بھی نہیں آئے. روایت کہتی ہے ایک دن بلال نے خواب دیکھا. محبت باپ بیٹی کی دیکھی ہے. بلال کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، پیغمبر آئے ہیں، فرماتے ہیں بلال دنیا نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ کے چلے آئے. برو یہ موت ہی ہے، اسی 40 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے؟ 52 سال کے تو ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا. لہذا جتنا اشک نکلے گا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. الحمدللہ. بلال سب بدل گئے، سب نے چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ کے چلے آئے. نہیں یا رسول اللہ، بات یہ نہیں ہے، آپ کے بعد مدینے میں رہنا ممکن نہیں تھا. چلے جاؤ، میرے بچوں کی خبر لے لو. یہ محبت ہے نا باپ بیٹی کی. پیغمبر کا حکم، چل پڑے. مدینے والوں کو اطلاع ہو گئی بلال آ رہے ہیں، بلال آ رہے ہیں. لوگ چلے گئے استقبال کے لیے، اور بڑے احترام سے بلال کو مؤذن رسول ہے. راستے میں مولا مل گئے، وہی شکوہ جو خواب میں رسول اللہ نے کیا تھا. اب سمجھے اولنا محمد آخرنا محمد کیسے؟ وہی شکوہ. کیا بھیا بلال سب بدل گئے، تم بھی؟ نہیں مولا ایسی بات نہیں ہے. اچھا چھوڑو، گھر چلے جانا، فاطمہ تم کو بہت یاد کر رہی تھی. بلال آئے گھر، دق الباب. کون؟ میں بلال مؤذن رسول. وہی جو خواب میں رسول اللہ نے کہا، جو راستے میں مولائے کائنات نے فرمایا، وہی فقرہ جناب فاطمہ زہرا نے بھی بلال سے کہا. کیا بھیا بلال سب الگ ہو گئے، تم بھی چلے گئے چھوڑ کے؟ بلال نے وہاں بھی اپنا عذر پیش کیا، نہیں یہ وجہ نہیں ہے. تب تک جناب دیکھیے یہاں سمجھ میں آتا فاطمہ کیا ہے. بلال بہت دن ہو گیا تمہاری اذان نہیں سنی ہے. جانتے ہیں بلال نے کیا کہا؟ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب رسول اللہ کے بعد کسی کہنے پہ اذان نہیں دوں گا، لیکن یہ بیوی آپ کی بات نہیں ٹل سکتی ہے. بلال بتا رہے فاطمہ کیا ہے، ان کی خواہش رد نہیں ہو سکتی. چجائے کے دروازے پر آگ لائی جائے، لکڑی لائی جائے، کیا مقابلہ ہوگا بلال سے اور دوسروں کا. میں نے طے کر لیا تھا کہ آپ رسول اللہ کے بعد میں کسی کے کہنے پہ اذان نہیں دوں گا، لیکن بی بی آپ کی بات نہیں ٹل سکتی. گلدستہ اذان پر آئے، بی بی دروازے کے پاس آ گئے. اللہ اکبر. وہ منظر گھومنے لگا. اذان کا وقت ہوتا تھا، بابا ایسے تیار ہوتے تھے، یوں وضو کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ سارا منظر باپ کی زندگی کا گھومنے لگا. روایت کہتی جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بعض کتابوں میں لکھا ہے جانتے ہیں آپ، تو بعد میں پتا چلا جب ہوش آیا کہ بے ہوش تھی، ورنہ اس طرح سے بے ہوش ہوئی تھی کہ آ کے جو ٹرے بلال چپ ہو جاؤ، فاطمہ کا انتقال ہو گیا. پبلک یہ سمجھی، تو بعد میں جب ہوش آیا تب سمجھ میں آیا کہ نہیں بے ہوش ہوئی تھی. باپ میں کہاں تک بیان کروں، 15-20 منٹ اور سن لیجئے. آخر کلام یہ کہ کسی پل چین نہیں تھا. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، ہے نا. بچوں کو دیکھ لیا تو رو رہی ہے، کرتا بابا کا دیکھ لیا تو رو رہی ہے،
بلال کی آواز سن لی تو رو، ایک لمحے کے لیے چین نہیں۔ اب بلا وجہ تھوڑی مدینے والوں نے کہلایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے یا علی یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ تھوڑا سا مصائب ہے، اسی میں ایک عظمت بھی پوشیدہ، میں اس کو سن لیے مجلس تمام کرتا ہوں۔ مولا کائنات آئے، بھئی پیغام ہے تو پیغام پہنچا دیا۔ کیا فاطمہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا دن کو رویا کیجئے یا رات میں؟ کیوں؟ آپ کے رونے سے ان کے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ یہ مائک لگا ہوا ہے، یہ 100-200 آدمی تو ہی ہیں، تو آپ جب روئیں گے تو کچھ تو یہ آواز کھینچے گا، باہر جائے گی۔ باہر جا کے کسی دکاندار سے پوچھئے، 200 آدمی ہم لوگ بیٹھ کے رو رہے تھے، مولانا ممبر سے چیخ رہے تھے، تمہارے کام میں خلل پڑ رہا تھا، پوچھئے پڑے گا؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، یہ تو مائک کی ہوئی نا، میں یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ کی آواز ہی باہر نہیں جاتی تھی۔ میں کسی حوالے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کتاب کی بات نہیں، میں ایک عقلی بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے حوالہ مت پوچھئے کہ میرا خیال یہ کہ شاید بی بی کی آواز گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتی تھی، کہ یہ کیسے کہہ دیا؟ دیکھیے بھاشا جب پڑھتی ہے نا تب اندازہ ہوتا ہے۔ 7-8-10 سال پہلے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، چھوٹے بھائی کا، یہ 2 لڑکے تھے، اس کا دوست تھا وہ تھا۔ مجھ کو میری مہدی مختاری صاحب وہی انہیں کیا گئے تھے، گوسی سے آ رہے تھے، فون کیا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا، ذرا دیکھو تو۔ میں پہنچا، خیر وہاں سے اٹھا کے لکھنؤ لے گئے، تو میرے بھائی کو ہیلمٹ لگایا تھا، سر میں لگی تھی تو کوئی خاص نہیں ہوا۔ دوسرا لڑکا جو چلا رہا تھا کھمبے سڑا، اس کو یہاں لگی تھی، تو لکھنؤ ڈرامہ سینٹر یہ وہ کر کے ٹھیک ہو گئے، چلے گئے۔ ایک دن میں پھر گاؤں آیا، وہ لڑکا اتفاق سے بیٹھا تھا، دوسرا اس کا دوست۔ میں نے کہا بابو اب کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا چچا ابھی بھی سانس لیتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ نا؟ میں نے کہا جب پڑھتی ہے تب سمجھ میں آتی ہے، اب عقل میں ارے باپ صحیح بات ہے، جس کے سینے میں چوٹ لگی ہو اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی، اور رونے میں سب سے زیادہ رول سانس کا ہے، جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو۔ میں نے کہا کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی عقل سے سوچ لیا، جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو وہ کتنی تیز رو سکتی ہے؟ بولیے وہ کتنی تیز رو سکتی ہے کہ ان کی آواز باہر جائے اور اتنی تیز ہو کہ لوگوں کے کام میں ڈسٹرب ہو۔ یہ عقل میں آتی ہے بات، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میرا کہنا اول آواز ہی نہیں جاتی، تو اگر مان لے بھی گئی بھی تو اتنی نحیف ہے، خلل پڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن آپ میری اس بات کا جواب دیں گے کہ اچھا 1400 سال کے بعد تمہارے دخل میں آ گئی یہ بات کہ آواز باہر نہیں جاتی، تو یہ بات فاطمہ نے کیوں نہیں کہی؟ بھائی جب مولائے کائنات نے آ کے پیغام پہنچایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یا دن میں رو یا رات میں رو، تم جناب فاطمہ کو کہنا چاہیے تھا نا، چلیے علی تکلف میں چپ رہے، ورنہ تو وہی مولا کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ کیا بکتے ہو، وہ نہیں بولا اگر کہاں آواز آئے گی، چلیے چپ ہو کے آ گئے۔ تو فاطمہ کو تو کہنا چاہیے تھا کیا علی میری آواز جاتی ہی کہاں ہے نا؟ ایک ذاکر سے آج تک سنا آپ نے کہ فاطمہ نے یہ بات کہی ہو کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں خلل نہیں پڑتا؟ جواب جو ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ مدینے والے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ ان سے کہہ دو یا علی کہ اب تمہارے رسول کی بیٹی بہت دن تمہارے بیچ نہیں رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی مدینے والے جو بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے رونے سے کام میں خلل پڑتا ہے وہ صحیح ہے، ورنہ جناب فاطمہ ٹوکتی نا اب تو ہمارا بھیجا ہی خراب ہو گیا۔ عقل کہتی ہے کہ آواز نہیں جا سکتی،
گئی تو ڈسٹرب نہیں ہوگا. کتاب کہتی جناب فاطمہ تک نے نہیں کہا یہ بات, تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب 5 منٹ میرے ساتھ رہیے, ختم دعا صلوات بر محمد. دیکھیے پہلے ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دے دوں پھر واپس آتا ہوں. مولانا وسیع حسن صاحب کے ایک ہی لڑکا ہے, گردہ خراب ہو گیا, خدا نخواستہ, مثال میں کوئی وہ نہیں ہے, کھوم نہیں ہے, اللہ کے اختیار میں سب لوگ. اور ایسی بات کہہ دی, کچھ نہیں, کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, سب اللہ کی مرضی پر ہے. گردہ خراب ہو گیا, اب بچنا مشکل ہے, 15-20 سال کا لڑکا ہے. کوئی صورت کل گردہ بدلا جائے گا, اماں نے ٹیسٹ کروایا نہیں لگ پائے گا, ابا بیچارے چلو یار 50-52 کے ہو ہی گئے ہیں, کتنا دن زندہ رہے گا, لو بھیا تم ہی رہو, تو آپ کا بھی نہیں لگے گا. جب ماں باپ نہیں دے رہے تو اور خاندان میں کیوں کوئی دے دے گا؟ اب صاحب دن گن رہے ہیں کہ بھیا کہیں خرید کے مل جائے تو ٹھیک, نہیں تو اللہ مالک. تب تک اسی کے ساتھ کا لڑکا جو نہ مسلمان تھا نہ شیعہ تھا, اسی کے ساتھ کا لڑکا وہ آیا, اس نے کہا انکل میرا ٹیسٹ کروائیے, لگ جائے تو ٹھیک, ایک گردے پہ میں بھی رہوں گا یہ بھی رہے گا, مرتا نہ تو کرتا نہیں, تکلف کی جگہ تو ہے نہیں. ٹیسٹ میں کہا معلوم لگ جائے گا, وہ صاحب گردہ ٹرانسفر ہو گیا, دونوں ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. BA بی ٹیک کر لیا, دلی میں نوکری کرنے لگے ایک ساتھ, شادی بیاہ ہو گئی, 1-2 لڑکے ہو گئے. تب تک میرے لڑکے نے جو ہے وہ فون پہ روتے ہوئے کہا ارے بابا وہ جس نے گردہ دیا تھا نا ایک ہی تو بچا اس کا وہ گردہ خراب ہو گیا. اب میرا جواب کیا ہے, تو تم کیوں رو رہے ہو ایک مومن ہو کر کے دوسرے کے لیے؟ ارے اللہ کا شکر ہے تم زندہ ہو, ٹھیک ہے, لاکھ اولاد ہے, اس کو میرا جواب اچھا لگے گا؟ کیا جواب ہوگا؟ بابا ارے اس کی وجہ سے میری زندگی ہے, ٹھیک ہے میں بیٹا ہوں آپ کا, مگر میں 10 سال 20 سال پہلے مر گیا ہوتا. آج جو میرا وجود ہے اس کی وجہ سے, تو اگر شرافت ہے تو جس کی وجہ سے وجود ہے اس کو ذرا سی تکلیف ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی, محسوس کرنا چاہیے. ہو گئی بات نا؟ یہ مثال سمجھ میں آ گئی, اس کو چھوڑ دیجئے. اب چلیے, اعلموا یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئہ ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ. زمین, آسمان, چاند, ستارے, دریا, کشتی, غرض کائنات ہم نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. سبب کون ہے؟ الا فی محبت هؤلاء الخمسہ, ان 5 کی محبت میں کائنات کا وجود ہے. یہ 5 کون ہے؟ کہنے لگے صاحب رسول اللہ, ان کی بیٹی, داماد, نواسے. نہ کتاب 5 کون ہے؟ کہا علی, ان کی زوجہ رسول اللہ اور ان کے بیٹے. کہا نہ. کہا حسنین, ان کے والدین اور رسول اللہ. کا نہ. کہا تب کن 5 کے؟ کہا فاطمہ, فاطمہ کے باپ, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بچے. تو اب ایک کو بہت ٹائم ہو جائے گا نا. آسمان کس کی محبت میں؟ فاطمہ اور فاطمہ والے, مین شارٹ کٹ میں چلیے. زمین کس کی وجہ سے؟ فاطمہ, فاطمہ والے. آسمان کس کی محبت میں؟ ستارے کس کی محبت میں؟ تو پوری کائنات کا وجود کس کے صدقے میں؟ تو فاطمہ اور فاطمہ والوں کے. ابھی ہم نے کیا کہا؟ اگر شرافت ہے تو جس کی وجہ سے وجود ہے اس کو ذرا سی تکلیف ہوگی تو احساس ہوگا. فاطمہ کی آواز نہیں جاتی تھی, فاطمہ آہ کرتی تھی, آسمان روتا تھا, زمین روتی تھی, مدینے کے در و دیوار سے رونے کی آواز آتی تھی.
مدینے والوں نے کہا بھیا ان کو چپ کرائیے، تمہارے کام میں خلل پڑ رہا ہے، آپ سمجھے؟ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو جو کربلا کے بعد واقعات ہوئے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ فرات کا پانی نیزوں اچھلا، سیاہ آندھی چلی، جو پتھر اٹھایا جاتا تھا خون ابلتا تھا، سورج کو کہنے لگا یہ کیوں ہے؟ وجہ فاطمہ ہے۔ ارے فاطمہ کا بیٹا مارا گیا ہے، فاطمہ کو اذیت ہوئی ہے، آسمان نہیں روئے گا، زمین نہیں روئے گی۔ چلیے آج آغاز ہو گیا اس مرحوم کے بہانے سے، اس مجلس کے بہانے سے۔ اب ایام شہزادی کی شہادت کے شروع ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ چلیے میں نے بسم اللہ کر دی، رسول اللہ چلے گئے۔ اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی، تو صاحب میں نے آپ کو بیان کر دیا نا، لیکن یہ دم بھرنے والے ابھی پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے مشکل کیا ہے نا، ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے سنتے چلے آئے، سنتے سنتے ہم لوگوں کا دل سخت ہو گیا، ورنہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ارے جس کا کلمہ پڑھتے ہو، پیغمبر جس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اس کے دروازے پر آگ اور اس کے دروازے پر لکڑی، کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسی ستم ظریفی ہے؟ سنا دوں آپ کو، خط لکھا ہے حاکم شام کو، بس 5-7 منٹ، خط لکھا ہے حاکم شام کو، اس میں بہت کچھ لکھا، اپنا کرتوت، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، سمجھا؟ خط موجود ہے کتابوں میں، اس میں سے ایک چیز میں نقل کرتا ہوں، کہتا ہے کہ ہم لوگ گئے آگ و لکڑی لے کے، فاطمہ کا ہاتھ چادر میں لپٹا ہوا تھا، یہ خود بیان ہے اس کا، فاطمہ نے ہاتھ بڑھایا، دروازہ لاک کر دیں، بند کر دیں، وہ ہاتھ، میں نے کہا تھا نا یاد رکھیے گا بھی مصائب میں آئے گا، یہ ہاتھ کیا ہے؟ جب بھی آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، فاطمہ کا ہاتھ چومتے تھے، یہ بوسہ گاہ ہے، پیغمبر ہے۔ اس کو رسول اللہ چومتے تھے۔ میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے چادر میں لپٹے ہوئے ہاتھ پر اتنی زور کا کوڑا مارا ہے کہ فاطمہ کی چیخ نکل پڑی، یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا؟ وہ خود کہتا ہے کہ فاطمہ کی آواز ایسی دردناک تھی کہ میں ہل گیا، یعنی ظالم لرز گیا، ظالم لرز گیا۔ میں نے کہا بس اس سے زیادہ رسول اللہ کی بیٹی پر ظلم مناسب نہیں ہے۔ پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پچھلی جنگوں میں علی کے ہاتھوں اپنے بزرگوں کا قتل یاد آیا، وہ جو کینہ تھا وہ ابھرا، واپس آ گیا، پلٹے، دروازہ بند ہو چکا تھا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے دروازے میں آگ لگا دی۔ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو روایت کہتے ایک شخص آگے بڑھا، یہی یاقنفس، اور پوری طاقت سے پیروں سے اتنی زور کا دھکا مارا کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بیوی کے سینے پہ لگا۔ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا
بزرگ عالم مراجع کی فہرست میں ہے آیت اللہ کمپانی، ان کا ایک مرثیہ ہے اس سلسلے میں. اتنا بڑا عالم مرجع مرثیہ بغیر روایت دیکھے نہیں کہے گا، کہیں ہوگی ضرور. وہ میں شعر پڑھ دیتا ہوں ان کے مرثیے کا، آپ خود اندازہ کریے کیا ہوا. فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ دھسی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ شاید اس زمانے میں دروازوں کو جوڑنے کے لیے کیل ہوتی تھی. جب دروازہ آن کے اکھڑ کے سینے پہ لگا ہے تو جو کیل تھی شاید وہ شہزادی کے سینے میں دھس گئی. کون بتا سکتا ہے کتنی اذیت ہوئی؟ کون پڑھ سکتا ہے کتنی اذیت ہوئی؟ ہاں، کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا. یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. ماہر فاطمہ زہرا، دنیا سبق لے فاطمہ سے. جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائی اپنی تکلیف بھول گئی، اپنا درد بھول گئی. آن کے مولائے کائنات کے سامنے کھڑے ہوئے، مولا کے سینے سے پر. اب مت پڑھو وسیع اثر. کیوں؟ تو بہت سخت بات ہے. یہ سب محبان فاطمہ ہیں، برداشت نہ کر پائیں شاید. میں نے کہا نہیں پڑھوں گا تو یہ بیچارے کیسے معلوم ہوگا ان کو کتنی کتاب پڑھنے والے لوگ. چھٹے امام نے بھی کہا بتاؤ، ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ ہم پر گزری کیا ہے. سناؤں آپ کو، کلیجہ تھام لیجئے، دل تھام لیجئے. روایت کہتی ہے کہ بی بی آئی امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ اتنے میں اس نے تلوار نکال لی. کس کے لیے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے لیے. تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکم مبارک پر ایسا وار کیا، بی بی کی چیخ نکل گئی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی عشا. فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ سہارا دو، میرا بچہ مر گیا. واقعی مصائب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دو جملے، روئیے نہ روئیے، بات مکمل کر دوں بس، ورنہ مصائب ہو چکا. مصائب نہیں ہوا تھا اس کے بعد 2 سیکنڈ. نتیجہ بے ہوش ہو گئی. ظاہر فطری بات ہے، نتیجہ بے ہوش ہو گئی. ان کو موقع مل گیا. دیکھیے جب تک فاطمہ زہرا زندہ تھی ہاتھ نہیں لگا پایا کوئی مولا کائنات کو. بے ہوش ہو گئی، موقع مل گیا، گلے میں رسی ڈال دی. تاریخ کہتی ہے ایک آدمی کھینچتا ہوا دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں، گردن پہ تلوار رکھ دی، بیعت کرو نہیں مت ڈالیں گے. امیر المومنین کی مٹھیاں بند ہیں، کچھ لوگ زبردستی کوشش کر رہے ہیں کھول کے ہاتھ رگڑوا کے شور مچا دیں بیعت ہو گئے. یہ تو ادھر کا قصہ ہے. ادھر کیا ہوا، تھوڑی دیر میں افاقہ ہو گیا. اب جو آنکھ کھولی نا پھر سب کچھ بھول کے علی کہاں گئے. علی کیا دنیا کی ساری عورتوں کے لیے فاطمہ زہرا کی ذات نمونے عمل ہے. بتایا گیا کہ علی کو تو گرفتار کر لیا گیا. یہاں ماسٹر صاحب 2 طرح کی روایت ہیں. ایک روایت مشہور یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی نکل پڑی. بعض کتابوں میں ہے کہ جو حالات ہیں اس بنا پر چلنے لائق نہیں تھی. تب کا خاندان کی بنی ہاشم کی 2 عورتوں نے
دونوں طرف سے بازو پکڑا اور پکڑا کے گھر سے باہر لے کے آیا۔ مطلب کیا ہوا؟ علی کی محبت میں نکلی ہے ورنہ چلنے کے لائق نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے؟ خلو ابن امی، چھوڑ دو علی کو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا۔ خلو ابن امی، چھوڑو علی کو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جملہ نکلا مسجد نبوی اٹھنے لگے۔ ان جانوروں کو معرفت نہیں ہے نا، ورنہ سب کو معرفت ہے اہل بیت کی۔ ادھر میں آپ کو سنا چکا امیر المومنین کا حال کیا، تلوار مٹھی بند بیعت کو نہیں مار دیں گے۔ اتنے میں یہ جملے جو تھے نا شہزادی کے، علی کو چھوڑو، وہ مولا کے کان میں چلے گئے۔ کیا ہے میرا مولا، کیا ہے علی؟ چپ رہتے ہیں نا، علی سے کیا مطلب؟ فاطمہ کو بددعا کرنے دیتے، کرتا سر پہ رکھنے دیتے، بال کھولنے دیتے، مدینہ تباہ ہو جاتا، علی سے کیا مطلب تھا؟ کل کو تاریخ لکھتی امت نے اتنا ستایا کہ نبی کی بیٹی نے بددعا کر دی، ختم ہو گیا مدینہ۔ علی سے کوئی مطلب، لیکن واہ رے میرا مولا۔ اس عالم میں جیسے ہی فاطمہ کا جملہ کان میں پڑا نا، سلمان وہی تھے، جی مولا، کہ جلدی فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ اے فاطمہ، اے سلمان، اگر فاطمہ نے بددعا کر دی نا مدینہ نہیں بچے گا، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ سلمان بس ختم، دوڑے دوڑے آئے، بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب کا سبب مت بنیے۔ بی بی نے فرمایا سلمان تو میرا مزاج بھی نہیں ہے، یہ قتل کا دیکھ لیں یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ارے میں سب برداشت کر سکتی، علی کا قتل کیسے برداشت کروں؟ سلمان نے کہا بی بی تو میں خود تھوڑی آیا ہوں، کہ پھر کہ مجھ سے علی نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو گھر چلے۔ علی نے کہا ہے جی میں علی کی اطاعت گزار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد رضا ابن یعقوب علی کربلائی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ كذلك اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد صل على محمد۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان يا أبا الحسن
علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسال الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.